خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیل کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسرائیلی تاریخ کی بدترین آگ مقبوضہ بیت المقدس سے صرف 20 کلومیٹر دور رہ گئی اور تیز ہواؤں کے باعث شہر کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے مضافات میں لگنے والی آگ بے قابو ہو گئی، جس نے یروشلم کے نواحی علاقوں اور سفیلا ریجن کو لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے متعدد عمارتوں سمیت 7000 ایکڑ پر پھیلا رقبہ راکھ کا ڈھیر بن گیا، جس کے بعد اسرائیل میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو انخلاء کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ آگ اسرائیل کی تاریخ میں لگنے والی اب تک کی سب سے بڑی آگ ہے، جس پر قابو پانے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ حکام کے مطابق آگ بدھ کی صبح 9:30 بجے مشاف روم کے داخلی راستے کے قریب اشتاول کے جنگل میں لگی، جو تیزی سے قریبی آبادیوں، مسیلات 7 اور دیگر رہائشی علاقوں کی طرف پھیل گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فائر بریگیڈ کے 120 سے زائد اہلکار اور متعدد طیارے اور ہیلی کاپٹر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ امدادی کارروائیوں میں معاونت کے لیے اسرائیلی فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے تقریباً 50 فائر بریگیڈ ٹیمیں، 4 فائر فائٹنگ طیارے، 1 ہیلی کاپٹر، لاہوا یونٹ اور دیگر اضلاع سے امدادی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں، جبکہ مزید 20 ٹیمیں راستے میں ہیں۔ تاہم آگ پر قابو پانے میں ناکامی کے باعث اسرائیلی وزیر خارجہ نے یونان، اٹلی، بلغاریہ، کروشیا اور قبرص سے امداد کی اپیل کر دی ہے۔ یروشلم سے تل ابیب جانے والی مرکزی شاہراہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور کئی گاڑیاں بھی جل کر خاکستر ہو چکی ہیں۔ مرکزی شاہراہ پر ہی اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، جس کے بعد مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر روٹ 44 کو دونوں جانب سے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ روٹ 1 کی بندش پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں سے دور رہیں۔ دوسری بڑی آگ روٹ نمبر 6 کے قریب سفیلا علاقے میں بھڑکی، جو فدائیہ اور گیواتون کی آبادیوں کے درمیان واقع ہے۔ اس مقام پر بھی آگ نے شدت اختیار کر لی ہے، جس کے باعث روٹ 6 کو نشاریم اور سویرک انٹرچینج کے درمیان بند کر دیا گیا ہے اور ٹرین سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ فائر فائٹنگ حکام کی ہدایات پر اسرائیلی ریلوے نے متعدد اسٹیشنوں بشمول رملہ، بیت شمس، مذکیرت باتیا، کریات ملاخی، یعو، کریات گات اور لاہویم راحت پر ٹرین سروس عارضی طور پر معطل کر دی ہے۔ تاحال دونوں مقامات پر آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا اور حکام نے مزید انخلاء اور ٹریفک کی بندش کا اندیا دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آگ لگنے کے بعد ریسکیو سروسز نے اب تک 22 افراد کو طبی امداد فراہم کی ہے، جن میں سے دم گھٹنے کے باعث 12 افراد کی حالت زیادہ خراب ہے، جنہیں اسپتال لے جایا گیا۔ اسرائیل کے جنگل میں ایک ایسے موقع پر آگ بھڑک اٹھی جب اسرائیل کے لیے لڑتے ہوئے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی یاد میں دن منایا جا رہا تھا۔ آگ لگنے کے بعد اسرائیل یوم آزادی کے حوالے سے شیڈول تقاریب بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گرمل کی پہاڑیوں پر لگی آگ کو ایک غیر معمولی واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آگ کس طرف جائے گی، اس لیے ہم آگ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آبادیوں کا تحفظ کریں گے۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ یہ آگ لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تفتیش کاروں کا ماننا ہے کہ یہ آگ کوڑا کرکٹ کے ایک ڈھیر سے شروع ہوئی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ آگ میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے فوج کی ایک یونٹ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا تھا اور فوجی فائر ٹرکوں کو بلایا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو قومی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے۔ کاٹز نے چیف آف سٹاف ایال ازمیر کو حکم دیا کہ وہ آگ بجھانے والی ٹیموں کو آگ سے نمٹنے میں مدد فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ اسرائیل کے کان چینل نے انکشاف کیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیلی حکومت کو القدس میں بستیوں کے قریب آنے والی آگ بجھانے میں مدد کی پیشکش کی، لیکن اسرائیلی حکومت نے اس تجویز کا کوئی جواب نہیں دیا۔